مذاکرات تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ پی ٹی آئی جو ہے بار بار کہہ رہی ہے، لیکن ہو نہیں پا رہے مذاکرات۔ ملاقات تو ہو جانی چاہیے تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے، جی ہاں، کل یہی کہہ رہے تھے، 1-2 روز میں ہو جائے گی۔ ہاں جی، کہہ رہے تھے کہ کچھ معاملات ہیں، وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں ملنے کے لیے۔ اور عرفان صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ تو ملاقات تو ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر نہیں ہو سکی تھی تو حکومت کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ تو ملاقات کو تو یعنی اس میں خلل ڈال کے کو مذاکرات کو کھنڈت میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ لیکن باقی تو پھر اب ہر شخص اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ اب کل میں سن رہا تھا جنید اکبر صاحب، ان کے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، بڑے پی ٹی آئی وہاں سے اے پی کے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ۔ یہ بات پہلے بھی ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کون پیغام لے کے جاتا ہے ادھر ادھر سے، اور کون اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ خود ہمارے جو لیڈر ہیں نا، انہی میں سے لوگ لے کے جاتے ہیں، اور وہی لوگ رابطے میں ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اب آج ہمارے بڑے باخبر اخبار نویس ہیں مزمل سہروردی جی، انہوں نے تو لکھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے اور تیاریاں کر رہی ہے احتجاج کی، پھر اسلام آباد میں دھابا بولا جائے گا، پھر کال دی جائے گی، پھر ہنگامہ اٹھایا جائے گا، ایک پروپیگنڈا، اس کا بازار گرم ہوگا، اور سوشل میڈیا حرکت میں آئے گا۔ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کو روکا جائے، اس کو مزید تیز کیا جائے گا، اور ہمارے اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور جب پھر ٹرمپ آئیں گے تو اس وقت یہاں ایک بڑا گرم ہو چکا ہوگا بازار سیاست، اچھا، اور پھر ان کے لیے انٹروین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، بیان دیں کہ بھائی یہاں بنیادی حقوق جو ہیں ان کو خطرہ ہے۔ یہ سارا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ سارا معاملہ ایسے ہو، لیکن خدشات ہیں نا، پی ٹی آئی کے اپنے خدشات ہیں، پی ٹی آئی کے مخالفین کے اپنے خدشات ہیں۔ تو ان خدشات وہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سلیم احمد کا شعر ہے کہ تمہارے نہ آنے پر دل میں کتنے کیا وسوسے ہیں، جو کتے رات بھر بھونکا کیے ہیں۔ تو وسوسے ہیں وہ بھی بھونکتے ہیں نا۔ پرائم منسٹر نے اس کا اظہار کیا تھا نا، وسوسے ہیں ان کو بھی وسوسے ہیں۔ تو سب وسوسہ تو ہر ایک کو ہے۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ اب ناک کی سیدھ میں چلے، اور بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ آج تو بڑی دھوم مچائی ہمارے جاوید چودھری صاحب کے کالم نے بھی۔ انہوں نے کہا کہ باب ووڈورڈ جو بڑا مشہور اخبار نویس ہیں، وہاں کے کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، نکسن کے، اور وار آن ٹیرر بھی لکھی، اوباماز وار بھی لکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایک ملٹری اٹیچی سے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کتاب اپنی کے ایک صفحے کا حوالہ دی، 328 صفحہ پڑھ لیجیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یعنی بائیڈن کی اور جو بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت نائب صدر تھے نا جو بائیڈن، نائب صدر، ہاں جی، اور اب اس گفتگو میں براک اوباما اور جو بائیڈن، باراک اوباما کی اور ان کی، اور پاکستان کا معاملہ زیر بحث تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پہ نظر رکھنی ہے، اس کو فکس کرنا ہے، ایک طرح سے مکو ٹپنا ہے اس کا، لیکن پتہ نہ چل جائے کسی کو، اور بڑا ایک احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہوا میں اڑ رہی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا، مقابلہ ہم نے کرنا ہے اتحاد کے ساتھ، اچھا، یقین کے ساتھ۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اب لوگ تو ان کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک کرکٹ کے میدان میں بھی، سوشل سروس کے بھی، اس میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بڑا اونچا کیا، اور ان کا دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ان کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے ارد گرد کون سے عناصر ہیں، اور کہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا جو امریکہ میں جو سرگرم لابیز ہیں، وہ کہیں معاملات کو خراب کرنے کے درپے تو نہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں، انہی محب وطن پاکستانی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پر کہا گیا نا کہ یہ مطلب ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ
اس میں جو ہے وہ کبھی آرمی چیف کو، موجودہ آرمی چیف کو وہ کبھی یحییٰ خان سے ملا رہے ہیں، کبھی تنقید کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ایک طرف اتنی شدت کے ساتھ وہ تنقید بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، یحییٰ خان سے اگر ان کو ملا رہے ہیں، خود کو شیخ مجیب الرحمان سے ملا رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کا کیا حشر ہوا پھر؟ آج شیخ مجیب الرحمان کہاں ہے نا؟ پہلے تو ملا بھی رہے تھے، وہ تو پھر اقتدار ان کا جو ہے، تبدیلی آ گئی وہاں بنگلہ دیش میں. اقتدار ان کا کیسے ختم ہوا، اور اب ان کی بیٹی جو ہے اس کی کیا درگت بن رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے بانی نہیں ہے بھائی، ان کا نام ہٹا دو ٹیکسٹ بک سے. تو یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی مثالیں نہ دیں. یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کیسے یحییٰ خان ہو سکتے ہیں؟ یحییٰ خان تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ملک پہ ان کا قبضہ تھا، وہ تو اپنا فرائض ادا کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 مارشل لا ہے اس میں سب سے جو خوفناک مارشل لا تھا وہ یحییٰ خان کا مارشل لا تھا. نہیں، خوفناک تو تھا نتیجے کے اعتبار سے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ اس کو یعنی آج کل کے حالات پر کیسے آپ اس کو منطبق کر سکتے ہیں؟ آج آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، بالکل. آپ کی اپوزیشن کا کردار ہے، ٹھیک ہے، آپ جیل میں ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مقدمات میں ریلیف بھی مل رہی، تو آپ کوئی مقدمہ ایسا نہیں. اور یہ بھی تو ابتدائی عدالت ہے، پھر آپ کو اپیل کا حق ملے گا. اور آج بھی میرا خیال ہے کئی تو ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے، اور درجنوں کی تعداد میں رہا ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر آپ جد و جہد کیجئے اور اس کے اندر اپنا قدم آگے بڑھائیے. تو ان کو بھی لازم ہے کہ وہ معاملات پر گہری نظر رکھیں اور پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں. اور حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہی جو دیکھیں جو رعایتیں ہو سکتی ہیں، جو ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں وہ فراہم کی جائے. تو اب لیکن ابھی تو بات چیت جو ہے وہ ذرا کھنڈت میں پڑ گئی ہے. سر یہ کی جانی چاہیے کہ 1-2 روز میں یہ معاملہ آگے چل پڑے گا اور یہاں بریک نہیں لگے گی. آج سر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک طرح سے 3 رخی حکمت عملی جو ہے وہ بتائی ہے. یہ کہ پی ٹی آئی جو ایک تو عدالتی جنگ پر یقین رکھتی ہے، یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی. احتجاجی سیاست اپنی جگہ قائم، بیرسٹر غور بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو تحریک ہے سول نافرمانی کی وہ تو چل رہی ہے، روکی نہیں ہے، اور ساتھ میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ چل سکیں گی؟ چلتی ہیں نا. اب دیکھیں وہ دیکھیں نہیں آپ نے اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا جادوگر، وہ گیندے لہراتے ہیں نا، 3-4 گیندے یک وقت تو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں. ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں. تو یہ جادو کا کام ہے. سیاست میں بھی بعض اوقات جادو چلتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. سیاستدان اسی طرح کرتے رہتے ہیں. اچھا. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے فوج ہماری جو ہے نا، ہمیں جو بھی اختلاف ہو، بہت اختلاف ہے. ہماری فوجی قیادتیں جو ہیں انہوں نے بار بار ملک کے دستور سے کھلواڑ کیا ماضی میں بالکل، اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے.